نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. رسپیکٹڈ آڈینس، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ورلڈ آف اہل سنہ کے آج کے سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور سارے لوگوں کو حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. آیت کریمہ کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں. اس پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ہم ان اعتراضات کے جوابات اور پھر عقیدہ اہل سنت کی وضاحت یہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کریں گے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک، وہی خالق، اور ساری کائنات کو اس نے پیدا فرمایا ہے. وہ انبیاء کرام کا بھی خالق ہے، ان کا بھی مالک ہے، ان کا رب ہے. جو عطا فرماتا ہے وہی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. وہی مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک اور بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے. تو سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ عقیدہ سمجھنے کی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہم اللہ کے نبی اور انبیاء کرام کو معذون اور با اختیار اور نفع و ضرر کا مالک جانتے ہیں. فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، بلاؤں کو وہ ٹال سکتے ہیں. تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مالک حقیقی ہے اور اس نے اپنے محبوبوں کو اختیار عطا فرمایا ہے. اور قرآن مجید برہان رشید میں جہاں کہیں نفی آئی ہے، منع کیا گیا ہے، وہاں ان لوگوں کی نفی ہے جو آتھرائزڈ ہیلپر نہیں ہیں. ایک آتھرائزڈ ہے کیٹیگری اور ایک ان آتھرائزڈ ہے. تو جہاں پر بھی ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو جو نفی کی آیتیں ہیں وہ ان آتھرائزڈ بتوں کے بارے میں ہیں، وہ مشرکین کے معبودان باطل کے بارے میں ہیں کہ وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے یہ آیت کریمہ جو آج ہم نے تلاوت کی ہے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد، تراویح میں اس کو ہم نے کل پڑھا تھا، اور خاص طور پہ آج کے ڈسکشن کے لیے آیت ہم نے چھوڑ دی تھی کل، چونکہ ہم کو دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنا تھا. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے محبوب قل، آپ فرما دو، لا املکو، میں مالک نہیں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، اپنے طور پر، بالذات، نفع اور ضرر کا، نفع اور ضرر، فائدہ اور نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کی مشیت سے. یہ الا ما شاء اللہ جو ہے یہ اسی میں سارا راز ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین کرام، اب تفسیر ساوی، تفسیر خازن، تفسیر بیضاوی اور تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی،
تفسیر نیشا پوری، تمام مفسرین اور بڑے بڑے جو اجلہ محدثین اور محققین ان کی تفسیر میں پڑھیں گے تو انہوں نے اس کا یہی جواب دیا ہے۔ اس کے 3 مشہور جوابات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے محبوب آپ کہیے، اور اس سے الوہیت کی نفی ہے کہ میں معبود نہیں ہوں، میں مالک و خالق نہیں ہوں، اللہ ہی حقیقی مالک و خالق، بالذات میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فرمائیے اپنی زبان سے، لیکن کوئی دوسرا آپ کو اگر یہ جملہ کہے گا تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ تواضع کے طور پر۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے مقابلے میں کسی چیز کی ملکیت کا اختیار نہیں رکھتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی شے عطا فرمانا چاہے تو میں اس کو نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو کوئی چیز کسی کو دینا چاہے تو میں اس کو نہیں روک سکتا۔ تو وہ اللہ کے عطا کے مقابل میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز جس کو عطا فرمانا چاہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے راضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ حضور کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ حدیث مبارکہ مشہور ہے، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، ساری مخلوق میری رضا چاہتے ہیں اور میں اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے محبوب آپ کی تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اب ہم دیکھیں یہاں پر جو انکار ہے، اس کے پہلے والی آیت بھی اگر آپ سٹڈی کریں گے تو قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے پہلے والی آیت میں آپ کو پڑھ کر کے بتا دوں۔ اس میں ارشاد فرمایا، یہاں پر بھی علم کی نفی، یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ تم نے کوئی تحقیق کر کے رکھی ہے، ہاں خوب تحقیق کر رکھا ہے، تم فرماؤ کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اور اس میں دونوں آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ذاتی کی نفی فرمائی ہے، اس میں عطائی کی نفی نہیں ہے، علم عطائی کی نفی کہیں بھی نہیں ہے، اور اختیار عطائی کی نفی بھی نہیں ہے۔ اب وہ بہت تفصیلی موضوع ہے، لہٰذا اختصار کے ساتھ ہم پیش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نفع و ضرر کا اختیار دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ ایکسپلیسٹلی ہم نصوص اور قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ سے بحث کریں گے، قرآن کی آیتیں اور احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، بس اس کے درمیان ہماری گفتگو ہوگی۔ ہم سب سے پہلے ایک آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مدد کرتے ہیں، تو مدد کرنا نفع پہنچانا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو بھی بندہ کسی بندے کی مدد کرے گا تو وہ مدد اللہ کی عطا کے بغیر نہیں کرے گا، تو عطائی مدد ثابت ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن کے مددگار ہیں۔ اللہ فرماتا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ دین کی مدد کرو، تو مومن مدد کرتے ہیں، تو مومن کا مدد کرنا تو یہ نفع پہنچانا ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے اولیاء اور صالحین، احادیث مبارکہ سیاہ ستہ کے موجود ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کے وسیلے سے آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وَبِهِمْ يُنصَرُونَ وَبِهِمْ يُمْطَرُونَ، انہی کے سبب آسمان سے میہ برستا ہے، انہی کے سبب مدد کی جاتی ہے، دشمنوں پر اللہ غلبہ عطا فرماتا ہے۔ وہ ملک شام کے ابدال کی احادیث مبارکہ کتابوں میں بری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے مدد کرتے ہیں۔ بخاری شریف آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اور جب کوئی آدمی کوئی راستہ بھٹک جائے تو اس سلسلے میں حدیث مبارکہ وارد ہے کہ آپ 3 مرتبہ اعینونی یا عباد اللہ کہہ کر پکاریں، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ 3 مرتبہ جب پکاریں گے تو وہ رجال الغیب آ کر کے آپ کو راستہ دکھا دیں گے۔
تو یہ راستہ جو گم کر جاتا ہے اس کو سیدھی راہ بتانے کے لیے وہ اللہ کے بندے آتے ہیں، یہ بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء مدد کرتے ہیں، صالحین مدد کرتے ہیں، یہ ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام مدد کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ کسی اور سے مدد مانگنا یا مدد کا کسی کو اختیار ماننا جو شرک کہتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی وہ زندہ اور مردہ، وہ تو زندے سے بھی شرک ہوتا ہے، اور کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی شرک ہوتا ہے. شرک جو ہے وہ زندے کے ساتھ جو ہے وہ شرک جائز ہے اور مردے کے ساتھ شرک ناجائز ہے. یہ اس طریقے کی تفریق جو ہے یہ ان لوگوں نے اپنے من سے اپنے ذہن سے بنائی ہوئی ہے. اس طرح کی تفریق نہیں ہوتی ہے. جی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب جو ہے یہ آپ نے یہ تفریق کی نا زندوں سے، تب سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یہ آج آیت کریمہ تلاوت کی ہم نے 10ویں پارے میں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو 40ویں تھے. آپ نے جب اسلام قبول کیا سرکار نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی دعا قبول فرمائی. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. یہ سرکار نے اسپیسیفکلی مانگا ہے، اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے. تب جب حضرت فاروق اعظم آئے تو دین کی مدد کی، تو حضرت فاروق اعظم نے تو دین اسلام کی مدد کی. اور اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے لیے کافی ہے، حسبک اللہ، اللہ بھی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے متبعین مومنین ہیں، یہ حضرت ابو بکر ہے، یہ عمر فاروق ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہے. تو وہ کافی، یہ کافی، سبحان اللہ. تو اب شرک نہیں، قرآن شرک کی تعلیم نہیں دیتا. تو مطلب سمجھنا وہی ہے کہ حقیقی اور عطائی. اگر یہ آپ نے نقطہ سمجھ لیا کہ مدد حقیقی اللہ فرماتا ہے، اختیار حقیقی اللہ کے پاس ہے، پاور حقیقی اللہ کے پاس ہے، اس نے جو بندوں کو دیا ہے وہ مجازی ہے، میٹافریکل وے میں. تو اللہ حقیقی مالک ہے، یہ اس کے دیے سے، مجازی سے مراد اس کے دیے سے مالک ہے. اگر تفریق نہ کی جائے تو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بہت بڑا کانٹرڈکشن نظر آئے گا. اب ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. ہم دیگر انبیاء کرام پر اگر ہم ڈسکس کریں، میں بہت اختصار کے ساتھ ایک کرسری گلانس میں آپ کے سامنے ڈالتا ہوا گزر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. انی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تخلیق کرتا ہوں. قرآن لفظ جو ہے خاص طور پہ استعمال فرمایا ہے، انی اخلق، میں تخلیق کا لفظ تخلیق کرتا ہوں، مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں اور اس کے بعد میں اس میں پھونک مارتا ہوں، زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے اللہ کی اذن سے. اور کوئی بھی چیز بغیر اذن خداوندی کے نہیں ہوتی ہے. ایک پتہ نہیں ہلتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے بغیر. یہی تو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو عطا فرمایا. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصیبت دور کی، اپنا عصا مبارک مارا، 12 راستے بن گئے، لوگ نکل گئے. پتھر پر مارا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یہ بھی مدد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ میں تجھے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ اللہ ہی دیتا ہے. ہم نے کہا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جبرائیل بیٹا دینے آئے تھے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں ملائکہ کی بات کریں تو ملائکہ کو کتنا اختیار ہے، کتنا نالج ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہی. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات میں تدبیر کرنے والے ملائکہ کی قسم یاد فرمائی. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یہ تدبیر کرتے ہیں پورے کائنات، پورا نظام جو ہے دنیا کا. اللہ اکبر. اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، سبحان اللہ، وہ تو سارا ضرر دور کرنے والے، ساری جو ہے وہ اچھائیاں پہنچانے والے، ساری بھلائیاں پہنچانے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. دیکھیے ایمان سے بڑھ کر کے کوئی بھلائی نہیں، ایمان سے بڑھ کر کے کوئی مدد نہیں ہے، کوئی ہیلپ نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی،
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ ہمارے محبوب ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان پر اللہ پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کو گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں، کفر کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا پاک کو صاف کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کن کو صاف کرتے ہیں؟ جو لوگ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری تک تھے انہی کو؟ لا، کچھ لوگوں نے یہ تعویل کرنے کی کوشش کی، یہ تحریف ہے، یہ تعویل نہیں ہے، قرآن مجید کے معنی کو بدلنا ہے۔ قرآن مجید میں انکنڈیشنل ہے، ایبسلوٹ ہے، وہ اپنی طرف سے آپ مقید نہیں کر سکتے، مطلق ہے، مطلق ہے، ایبسلوٹ وداؤٹ اینی کنڈیشن۔ اور والمطلق یجری علی اطلاق، یہ اصول اور ضابطہ ہے، اس کو آپ اپنی طرف سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے مومنین ہیں سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ فرماتے ہیں کفر سے، شرک سے اور گناہوں کی آلودگی سے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن کی آیت ہے، کسی حدیث مبارکہ کا حوالہ بھی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ حدیث کو جب اپنے مطلب کی نہیں نظر آتی انہیں تو اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، یہ ان کے عقیدے میں ضعف ہے، حدیث میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے تعلق سے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اس میں وقت چاہیے اس ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے، میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفر اور شرک کی نجاست سے، آلودگی سے پاک کرتے ہیں۔ کس کو؟ قیامت تک کے لوگوں کو۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حضور کے زمانے ظاہر میں جتنے لوگ موجود تھے وہ ان کو صاف کرتے تھے۔ اچھا، کہا لقد من اللہ علی المؤمنین میں جو الف لام ہے وہ علی المؤمنین میں وہ مومن مراد ہے جو حضور کے زمانے ظاہری میں تھے۔ ہم نے کہا اچھا، یہ قرآن پاک کی آیت کا آپ مطلب لیتے ہیں، تو ہم ایک آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ایک موقت فرض ہے، تو اس میں بھی مومنین پر ہے، تو اس میں نماز بھی پھر زمانے ظاہر کی جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، انہی پر فرض ہونی چاہیے، تو آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ قیامت تک کے لوگوں کے لیے علی المؤمنین ہے، یہاں پر بھی جمع ہے، جمع پر الف لام داخل ہوتا ہے، یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ جمع پر الف لام ہے، یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، یہ انکلوڈ کرتا ہے قیامت تک جتنے بھی مومن۔ ہاں، اگر کوئی اپنے آپ کو مومن نہ کہے، ڈکلیئر کر دے کہ ہم مومن نہیں ہیں، تو پھر اس سے ہم بحث بھی نہیں کرتے۔ جتنے مومن ہیں سب کا تزکیہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے محبوب قیامت تک کے لوگوں کو تزکیہ۔ اور آج سورہ توبہ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ اور اس کا رسول غنی کرتا ہے، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ، ہم آیت نمبر نہیں بتاتے، ہم آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ ہاں، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، تو غنی کرنا نفع پہنچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفع پہنچاتے ہیں اور غنی کرتے ہیں۔ وما نقموا، کیا انہیں یہی نہ برا لگا، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، پھر دوسری جگہ پر ہے پہلے ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ ہے کہ اللہ کے رسول عطا فرماتے ہیں، تو نفع اور ضرر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت عامر ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کئی سندوں کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ، جی کئی سندوں کے ساتھ ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت عامر ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تبوک کی طرف، غزوے کی طرف، ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے چلتے چلتے اشعار پڑھے، اور اشعار کا جو مفہوم تھا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا۔ اس اشعار کا جو ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کی روح جھوم اٹھے گی۔ فرمایا کہ اے اللہ، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یاب نہیں ہوتے۔ دیکھیے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا کہ لولا انتا کہا ہے، وہ سامنے مخاطب حضور کو کہہ رہے ہیں،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. ہاں کہ تو نہ ہوتا تو ہدایت تو اللہ نے دی، لیکن کس کے ذریعے دی؟ حضور کے ذریعے. تو یہاں پر حضور مراد ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے. ولا تصدقنا ولا صلینا، اور نہ ہم صدقہ کرتے نہ خیرات کرتے. تو یہ آ کر کے جو ایمان دیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اس کے بعد میں جو جملہ ارشاد فرمایا فاغفر فداء لک، یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگیاں آپ پر نچھاور ہوں، آپ پر قربان ہو. کہا کہ وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، یہاں فغفر کا لفظ، یا رسول اللہ آپ ہماری بخشش کروا دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے. تو رسول اللہ جس کی مغفرت فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے. جس کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغفرت نہ فرمائے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے. اب دیکھیں آپ وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقِينَا، اور کہا کہ دشمن کے مقابلے میں جب ہم میدان جنگ میں پہنچ جائیں تو آپ ہم کو ثابت قدم رکھیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَسْتَغِينَا، اور ہم یا رسول اللہ آپ کے فضل سے آپ کے کرم سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہیں. ہمیں دنیا میں آخرت میں ہر وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کے سہارے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں اس پر کافی تفصیلی گفتگو ہے اور ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی بڑی شان ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ آنا قسیم النار، یہ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 36,475. مولا کائنات فرماتے ہیں میں جہنم بانٹنے والا ہوں، یعنی نقصان پہنچائیں گے دشمنوں کو جو گستاخ ہیں. انا قسیم النار، اور فرمایا کہ میں جس کا مولا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے، اور علی تمام مومنین کا مولا اور مددگار ہے میرے بعد. تو مولا کائنات ہے، ہمارے مددگار ہیں ساری امت کے. اب جو بدعقیدے اعتراض کرتے ہیں، جن کے عقیدے میں فساد ہے، ان کے پیشوا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے خود اپنے وظائف میں اور کتابوں میں تحریر فرمایا ہے. آج بھی کتابیں چھپ رہی ہیں، اویلیبل ہیں. کہتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں. آپ ناد علی پڑھیے. کہا کہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک بولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ ناد علی پڑھیے 7 مرتبہ، آپ کی ساری بلائیں دور ہو جائے گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی سارا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان مشرک ہو گیا، آپ شرک کا فتویٰ لگائیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مولا کائنات بھی مددگار ہیں، صحابہ بھی مددگار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب سے بڑے مددگار ہیں. وہ بلاؤں کو ٹالنے والے ہیں، شافع ہیں، نافع ہیں، فائدہ پہنچانے والے ہیں، ایمان عذاب سے حفاظت. اللہ قرآن میں فرماتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان ہو. تو یہ سرکار کی وجود مبارک کا جو ہے وہ فیضان ہے اور برکتیں ہیں کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں سرکار کی وجہ سے. اس سے بڑا نفع اور کیا ہو؟ ایمان ملا، سب سے بڑا نفع یہ ہے. اور تو اور آگے جا کر کے سرکار نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا ظاہری جسم کے ساتھ دنیا میں رہنا یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، اور میرا اس دنیا سے رخصت ہو کر کے آخرت عالم برزخ میں چلا جانا یہ بھی جو ہے نا تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں وہاں جا کر کے تمہارے لیے دعا کروں گا اور تمہارے لیے وہاں کی آخرت کی ساری منزلیں آسان کروں گا. سبحان اللہ. اب دیکھیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روز محشر ہماری مدد فرمائیں گے. کیسی مدد؟ اس دن سے بڑی کوئی مصیبت ہے، اس دن سے بڑی کوئی پریشانی ہے جب باپ اپنے اکلوتے بیٹوں کو نہ پوچھے،
ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے بھاگے، دوست دوست کا دشمن بن جائے گا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ نے الا المتقین کے ذریعے سے فرما دیا کہ متقین وہاں پر فائدہ پہنچائیں گے، اور متقیوں کے امام ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے۔ ان سے پہلے 25,000 برس تک ساری مخلوق پریشان رہے گی، کیسے دن ہوں گے، 25,000 برس لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں، اور وہاں کون کام آئے گا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کام آئیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیں گے، دستگیری فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے، اور اس کے بعد سرکار کے شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولنے کے بعد پھر سب مدد کریں گے، اور سارے اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیے، پھر تو اولیاء بھی، شہداء بھی، صدیقین بھی، صالحین بھی، لیکن حقیقی وہاں پر مدد کا دروازہ کھولنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے بحمدی تبارک و تعالیٰ، وہ حق اور درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی خزانے ہیں ان کی کنجیاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں، اور سیاق کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ اب زمین کے خزانوں کی کنجیاں، تو اب اس کے بعد جس کو جو بھی ملتا ہے سرکار عطا فرماتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما حسر کے ساتھ ارشاد فرمایا میں ہی عطا کرتا ہوں، انما انا قاسم، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو حقیقی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے کرم سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر تقسیم فرماتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو یہ سب سرکار کا صدقہ ہے، وہ نفع پہنچانے والے، وہ دافع البلا بھی ہے، والوبا ہے، والقحط ہے، والمرض ہے، بیماری دور فرمانے والے، قحط کو دور کرنے والے، ساری بلاؤں کو ٹالنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے۔ لہٰذا حقیقت اور مجاز کا فرق جو ہے وہ جو ملحوظ رکھے گا اور سمجھ جائے گا، وہ کبھی بھی اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں پر اعتراض نہیں کرے گا، ورنہ تو قرآن مجید معاذ اللہ رب العالمین ان کے بقول جو ہے وہ شرک سے بھرا پڑا ہے، جہاں پر جو ہے مددگار فإن اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المومنین، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا مولا ہے، مولا یہاں مددگار کے معنی میں، جبریل حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ جبریل تمہارے مددگار ہیں، اور صالح المومنین، صالح المومنین کی تفسیر پڑھیے، ان سے مراد جو ہے وہ سیدنا ابو بکر الصدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اب یہ قرآن کی روشن آیات ہے، ایک نہیں دو نہیں کئی آیتیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوبوں کو اختیار عطا فرمایا، انہیں اختیار پاور عطا فرمایا۔ حدیث چمک رہی، اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الامن والعلا، اس میں 66 آیتیں اور 300 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں۔ آپ کو وہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی موجود ہے، اس میں پوری تفصیل ہے۔ اب ہم اتنی تفصیل جو ہے وہ ہم آدھے گھنٹے کے سیشن میں نہیں بیان کر سکتے، ترتیب وار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری چیزیں سسٹمیٹکلی اور ترتیب کے ساتھ ذکر فرمائی ہے۔ قرآن کی آیتیں پہلے ذکر فرمائی، کتنی 60 سے زیادہ آیتیں ہیں اور 300 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں، اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ پھر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کو پڑھ بھی نہیں پاتے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑے افسوس کی اور محرومی کی بات ہے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو، یہ ہمارے عقیدے کی باتیں ہیں، ہاں ان کو خوب محنت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ہمارے زمین کے، یہ جس میں جو ہے وہ اگر کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم فوراً جو ہے وہ کوشش کر کے کسی اچھے وکیل کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وکیل صاحب وہ فیس لے لیجئے، پیسے لیجئے، لیکن آپ برائے کرم ہم کو ایکسپلین کیجئے کہ اس میں کون کون سے پوائنٹ ہے، کیا بولا گیا ہے، کیا لکھا گیا ہے، کیا سمجھایا گیا ہے۔ یہ لینگویج ہم کو نہیں آتی، انگلش میں لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم اتنی کوشش اپنے عقائد کے حوالے سے اور دین کی باتوں کے حوالے سے جو ہے وہ کیوریاسٹی نہیں ہے، اتنی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری لاپرواہی ہے،
اور اسی لاپرواہی کا فائدہ بدعقیدہ اٹھاتا ہے. اور جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور جہاں نفی جو ہے وہ حقیقی اعتبار سے ہے، بالذات نفی ہے، اس کو چسپا کر دیتا ہے انبیاء اور اولیاء پر، اور یہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے یا مددگار سمجھے تو وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہو جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے. جی بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، کان یراہم شرار خلق اللہ، وہ ان خارجیوں کو مخلوق میں سب سے بدترین لوگ شمار کرتے تھے، سب سے بدترین مخلوق شمار کرتے تھے، جو قرآن کی وہ آیتیں نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین، جو کفار کے بارے میں، بتوں کے بارے میں اتری ہیں کہ وہ مدد نہیں کر سکتے، وہ بالکل معذور ہے، وہ مجبور محض ہیں، وہ اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ کسی کی بات نہیں سن سکتے، تم پکارو. تو یہ ساری جو آیات ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہیں. تو اس کو اولیاء کرام اور انبیاء کرام پہ چسپا کر کے وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین. یہ بھی مطلب ہے کہ ایسے ہی مجبور محض ہے، معاذ اللہ، سب بار معاذ اللہ. یہ قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف ہے، احادیث نبویہ کے خلاف ہے، اور اہل سنت و جماعت کے 1400 سالہ متفقہ عقیدے کے خلاف ہے. لہٰذا ہماری سنی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اہل سنت کے جو معمولات اور عقائد ہیں، ان پر جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں لے کر کے آپ ضرور مطالعہ کیجئے. لاک ڈاؤن ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، اور آج تو ایک اور خبر آ گئی ہے کہ وہ 17 تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. تو آپ کا پورا رمضان المبارک آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مطالعہ کرنے کے لیے. تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ جو ہے وہ لے کر کے کتابیں پڑھیے، زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ. آج ہی ایک صاحب نے جو ہے ایک پوسٹ میرے پاس بھیجی، کیپ ٹاؤن سے بھیجی انہوں نے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے زیادہ دجال کے بعد مجھے جو فتنہ ہے وہ علماء سو کا فتنہ ہے. اور اس نے مجھ سے ایکسپلینیشن مانگی اس کی، کیونکہ کیپ ٹاؤن میں ہر قسم کے لوگ ہیں. وہاں پر قادیانی بھی ہے، وہاں پر غیر مقلد ہے، وہاں پر فقہائے اربعہ اور ائمہ اربعہ کے مقلدین یعنی شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی سب ہیں، اور اس کے ساتھ تمام گمراہ فرقے بھی ہیں. تو ہر قسم کے لوگ ہیں، لوگ ان کے دماغ میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں. تب وہ بیچارے جو ہے وہ، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ہمارے حقانیت اور ہمارے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے. اب آپ دیکھ لیجئے انعام یافتہ بندے کون ہیں تاریخ میں، جن کے نام زندہ ہیں، جن کے مزارات روشن ہیں، جن کے قبے آج بھی جگمگا رہے ہیں چاند سورج کی طرح، وہ سارے اہل سنت و جماعت ہے. میں نے کہا کہ آدمی کے گمراہیت کا پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بزرگ اور اللہ والوں کے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے. آپ اللہ والے کے راستوں پر جمیے، اللہ والوں کے، تو آپ صراط مستقیم پر قائم رہیں گے. آپ نئے راستے اور سم تھنگ ڈفرنٹ، سم تھنگ نیو، تو اس چکر میں آپ جائیں گے تو آپ ضرور گمراہ ہو جائیں گے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی طریقے کے راستے یہ نکالے، تلاش کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، مومنین اتباع سبیل المومنین، اتباع سبیل المومنین چھوڑ کر کے وہ دوسرے راستوں کی پیروی میں لگ جائے گا تو وہ اوندھے منہ جہنم میں گر جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقیدہ اہل سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم 5 ٹائم نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ کا انعام اور اللہ کے انعام یافتہ بندے صحابہ کرام کے دور سے لے کر کے آج تک الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت ہے. اور آخر میں تحفہ اثنا عشریہ کی ایک روایت حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے گفتگو کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کل گفتگو ہوگی دوسرے عنوان پر.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر اس کو کوٹ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاجرہ کی اولاد ہوگی، اس کے بچوں میں وہ ہوگا جس کا ہاتھ سب پر بالا ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کی طرف عاجزی سے پھیلے ہوں گے۔ اس سے مراد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دافع البلا بھی ہیں، عطا فرمانے والے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کا دن ہوگا اور یوم یرغب الی الخلق، ساری مخلوق جو ہے وہ میری بارگاہ میں آئے گی اور میری خدمت میں حاضر ہو کر کے مجھ سے جو ہے وہ مدد چاہیں گی، ساری مخلوق، حتیٰ ابراہیم، فرمایا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی میری ضرورت ہوگی۔ اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے مددگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ علی ما اصبت و استغفر اللہ علی ما اخطأت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کوئی کسی کوشچن کر رہا ہے کوئی؟ السلام علیکم۔ جی یہ تو ایسے کوشچن آنسر کا سیشن نہیں ہے، لیکن چونکہ سوال آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرورت ہوگی اسی لیے کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر انہیں دقت ہوتی ہے کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھنے میں اور پریگننٹ ہے چونکہ، تو زیادہ موومنٹ کے لیے ڈاکٹر منع بھی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر کے تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔